آغاز کرتے ہیں احتشام صاحب. ایک تو سب سے پہلے وہی میرا سوال سگنیفیکنس پہ آ جاتے ہیں, اور دوسرا یہ جو یو ایس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں, اس کی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پہ؟ یہ آمنہ آپ کے دونوں بڑے اچھے سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا 2015 میں سیپیک کا جو ہے نا وہ انیشیٹ ہوتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ 2030 میں مکمل ہو جائے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں یہ 1 ٹریلین کا وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ کا پروجیکٹ ہے اس کا ہم حصہ ہے, جس میں $62 بلین جو ہے نا انہوں نے خرچ کرنے ہیں. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نے جب سے 2015 کے بعد 2 سال کام اس پہ بڑا اچھا ہوا, اس کے بعد 2018 کی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو امریکن انٹرفیرنس ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی بہت شدید دباؤ رہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کہ جی اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے, اور وہ واقعتاً سلو ڈاؤن ہو گیا. یہ تھوڑا سا پہلے اس کو پھر ایکسلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک نہیں ہوا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ طے کیا گیا کہ جی آئیں, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہو کے آئے, پچھلے سال گئے تھے ہو کے آئے وہاں سے بیجنگ سے, لیکن کہا جاتا ہے بات نہیں بنی. اب کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ جی بیک گراؤنڈ میں طے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پہ معاملہ آگے چلے گا. دیکھیں ہم نا دونوں ملکوں کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں. 51 میں آپ نے دیکھا ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہوئے تھے, پاکستان نے سب سے پہلے ان کو تسلیم کیا تھا چائنا کو. پھر آپ نے دیکھا فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہوا, اگرچہ تجارت کا پڑھا ان کے حق میں. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آل ویدر فرینڈ ہیں ہمارے ہم دونوں, اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں ہم. اب سوال یہ ہے کہ جی کہ مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان نے بڑی امیدیں لگائی تھی کہ یہ ہمارا 2% جی ڈی پی گروتھ ہو جائے گا. ہم نا بہت بڑی بات تھی سی پیک پروجیکٹ سے 2% جی ڈی پی گروتھ, جو ہم پھنسے ہوئے 2.3% پہ آج بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 10 سے 15 بلین ڈالر اضافی ہماری ایکسپورٹ ہو جائیں گی. لیکن آپ نے دیکھا بیچ میں پھر کیا ہوا, اس کے علاوہ سیکورٹی ایشوز بھی بیچ میں آئے, اور آپ نے دیکھا کہ چائنیز لوگوں کی جس طرح ہلاکت ہوئی, پھر انہوں نے سیکورٹیز مانگی, ایک ڈویژن کھڑا کیا گیا. اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ جی اب ایسا نہیں ہوا تو ہوپ فلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ویسے اپنے طور پر بھی چائنا جو ہے نا افغانستان سے اس نے ٹیک اپ کیا ہوا کیونکہ دہشت گردی وہاں سے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی آگے چل کے کیا ہوگا. دیکھیں 3 بڑے ایشوز ہیں جو ان کی سائڈ سے ہیں, 2 بڑے ہماری ایشوز ہیں. ان کی سائڈ سے تو 2 بڑے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری چائنیز کمپنیوں کا 1.8 بلین ڈالر جو ہے نا ان پیڈ بلز ہیں پاور کمپنیوں کے, وہ دیا جائیں. ایک سیکورٹی کا ایشو ہے, پلس ان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ جی جو آپ ہم سے توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی 23 لاکھ نئے جاب کریٹ ہوں گے, وہ اتنی جلدی سے نہیں ہونے کے. پاکستان ان کو کہتا ہے کہ جی اب تک تو 2 لاکھ ایگزیکٹلی 36,000 جاب کریٹ ہوئے ہیں, 2023 تک مزید کریٹ نہیں ہوئے. تو ہمارے لوگ تو اس لیے ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہوگا تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی, ہماری جی ڈی پی گروتھ ہوگی. اب مسئلہ یہ جو اسپیشل 9 انڈسٹریل زون ہم نہ بننے تھے نا, اس میں چائنا نے بہت انویسٹمنٹ بھی کرنی تھی, ان کے لوگوں نے بھی آنا تھا. اس میں اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 2 پروجیکٹ ہیں, ایک علامہ اقبال سٹی اور دوسرا رشاکئی جو ہے زون, وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کام اب تیزی سے شروع ہوگا اور چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. اب مسئلہ پاکستان کے لیے زیادہ یہ ہے کہ پہلے ہی 30 بلین کا تو ہمارا نارمل ان کا لون ہے, اور ہم نا یہ اگر ہم اماؤنٹ بھی شامل کر رہے ہیں جو ظاہر ہے یہ مفت میں نہیں, یہ جو 62 بلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی پچھلے سال 2023 تک 68.90 بلین ڈالر کا ہمارا لون ہو چکا ہے چائنا کی طرف. ہم نے پے کرنا ہے ان کو 68.9 بلین ڈالر. تو ہمارے لیے اس لحاظ سے مشکلات ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ پروجیکٹ آگے چلے گا, ہماری معیشت کو ترقی ملے گی, وہ نہیں ملے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ جی یہ تو اسپیشل انٹرسٹ زون بھی بنیں گے, اس میں تیزی آئے گی, سیکورٹی کے ایشوز طے ہو جائیں گے, اور معاملہ آگے کی طرف جائے گا, ہماری اکانومی کی کنڈیشن بہتر ہوگی. تاریخ کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے معاملات ہیں؟ دیکھیں جی یہ ہم نا دیکھیں کچھ ہماری طرف سے کچھ ان کی طرف سے. ہماری طرف سے اس حد تک ہے کہ دوسرا سوال کا جواب بھی بیچ میں آ جائے کہ جو 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکن بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور واقعتاً انہوں نے اس کام کو رکوایا. 60-70% کام رکا, 80% تک کام رک گیا تھا. دوسرا رکا ہماری سیکورٹی کی وجہ سے, جب چائنیز نے کہا کہ جی ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, بہت مارے. آپ نے دیکھا پچھلے سال 23 چائنیز جب مارے گئے تھے تو اس کے بعد صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. اب یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں, بڑی حد تک ان کو یقین دہانی. اصل مسئلہ ہمنا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہی. یہ سارا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ SIFC کے ذریعے اب طے ہو رہا ہے. اب ان کو یقین دہانی بڑی اسٹرانگ وہاں سے کی گئی ہے, اور دوسری طرف ہم ان سے جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیشل انڈسٹریل زون بنائیں,
اور ایک ایلیمنٹ جو دوسرا سوال آپ کا تھا ہم یہ جس انداز سے امریکن کا دباؤ آ رہا ہے، ایک تو دباؤ ہے بڑا واضح طور پہ جو اوپنلی نظر آتا ہے کہ سی پیک سے آپ ہٹ جائیں، چائنا کے ساتھ تعلقات آپ اتنی حد تک نہ لے کے جائیں، آپ ہمارے ساتھ تعلقات بنائیں، ہندوستان کے ساتھ بنائیں، ہمارے بلاک میں شامل ہو، پاکستان نہیں کر رہا ہے۔ چائنیز بڑا ایکٹیولی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گوادر پورٹ ہمیں چاہیے، نیول بیس بنائیں گے، امریکن کہتے ہیں نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ گوادر پورٹ بھی ان سے لے ہمیں دیں یا ہم جن کو ریکمینڈ کریں تو وہ دیں۔ کہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان برے طریقے سے پھنس گیا۔ آخری بات آمنہ، پاکستان از ٹرائنگ ٹو بیلنس اٹس ریلیشن ود چائنا اینڈ امریکہ، جو اب تک نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری مشکلات ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔